اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا عجل ممدود فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتدا بالصخور ميدان أرضه والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا الممجد بشير المسدد نذير المؤيد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد وأهل بيته طيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المحكم وخطابه المتقن وقوله الأحسن بسم الله الرحمن الرحيم لقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون عزیزان محترم، آج وہ سلسلہ گفتگو اختتام پذیر ہو رہا ہے جو 9 دن پہلے شروع کیا گیا تھا۔ ان 8 دنوں میں گزشتہ قرآن کریم کے ذریعے سے، احادیث پیغمبر کے ذریعے سے یہ بات بتلانے اور سمجھانے کی کوشش کی گئی کہ ولایت جو جز دین ہے، جز شریعت نہیں ہے، لہذا اگر ولایت کو آپ نہیں مانتے ہیں تو آپ دین سے خارج ہوں گے، اسلام سے خارج ہوں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر ہم نے ولایت کو چھوڑ دیا تو ہمیں گناہ ملے گا، نہیں، گناہ نہیں ہوگا بلکہ کافر قرار دے دیے جائیں گے۔ ولایت جزء دین ہے، اس کا اقرار کرنا، کیونکہ آپ کے سامنے میں نے اس دن بات بتائی تھی، اصول دین اور فروع دین جو آپ کے سامنے بتائے تھے، اصول دین میں کوئی ترمیم نہیں ہوتی ہے۔ کیوں؟ نہ اصول دین میں تقلید ہوتی ہے۔ کیوں نہیں ہوتی؟ کیونکہ یہ دین ہے۔ اللہ ایک ہے تو ہے، ایسا نہیں ہے آج ہے کل نہیں ہوگا۔ اللہ عادل ہے تو ہے، ایسا نہیں ہے آج ہے اور کل نہیں ہوگا۔ پیغمبر جو ہیں وہ نبی ہیں، رسول ہیں تو ہیں، اس میں چینجنگ نہیں ہوگی۔ امامت، ولایت جو اصول دین میں ہے یہ ہے، ایسا نہیں ہے کہ آج چھوڑیے کل پکڑ لیجئے۔ تو اصول دین وہ ہیں کہ جن کو اگر تسلیم نہ کیا جائے تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جائیں گے، کافر بن جائیں گے، اسلام سے نکل جائیں گے۔ اسی لیے خالق نے کہا کہ اندھے ہوتے ہیں وہ کہ جو آنکھوں کے بعد دیکھتے نہیں، کانوں کے بعد سنتے نہیں۔ بھئی آپ بتائیے کیا کہیں گے آپ اپنے معاشری زندگی میں، سماجی زندگی میں؟ کوئی اگر ایسا ہو
کہ جس کے سامنے کوئی بات ہو آپ کیا کہیے گا؟ جھڑکیے گا تو نہیں جھڑکیے گا؟ اما کیسے اندھے ہو، تم کو نظر نہیں آتا؟ اما بہرے ہو گئے، سنتے نہیں؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب جہاں تک آپ کی جھنجھلاہٹ آ سکتی تھی آئی، اسی طرح خالق نے بھی کہا کہ ان کے آنکھیں ہیں دیکھتے نہیں ہیں، کان ہے سنتے نہیں ہیں، یہ تو جانور نہیں، جانور سے بھی بدتر ہیں۔ ایک مرحلہ ہے اور اس مرحلے پہ غور کیجئے گا، اور ہمیں اس بات سے فکر نہیں ہے کہ صاحب عام نے کسی کا تعین کیوں کر لیا، آپ نے کسی کو اپنا کیوں امام اور رہبر اور پیشوا بنا لیا۔ نہیں، اختیار ہے، ہر ایک کو اختیار ہے کہ وہ اپنا پیشوا بنائے، اپنا رہبر بنائے، اپنا امام بنائے، کوئی کسی کو قید نہیں کر سکتا ہے۔ اور آج آپ دیکھ لیجئے ہر قوم کے پاس ہے نا پیشوا۔ اب جملے میرے سنیے گا اردو کے، ہر قوم نے اپنا پیشوا، رہبر، رہنما، امام بنایا ہے خود۔ لفظ میرے غور کیا آپ نے؟ ہر قوم نے، ہر قبیلے نے پیشوا، رہنما، قائد، امام بنایا ہے خود۔ ہم نے خود نہیں بنایا ہے، اس نے بنایا تھا، ہم نے مانا ہے۔ ابھی بات نہیں ہو رہی، دیکھیے ابھی بات نہیں ہو رہی ہے، میں دھیرے سے بات کو آگے بڑھا رہا ہوں۔ ہمیں نے تو اس نے جس کو بنایا تھا اس کو ہم نے مانا ہے، ہم نے خود نہیں بنایا، سب نے خود بنایا۔ اب تم آؤ ہمارے پاس اور بیٹھو، ہم دو سوال تم سے کریں، تم دو سوال ہم سے کرو، اور دیکھیں تمہارا بنانے والا اچھا ہے یا ہمارا ماننے والا اچھا ہے۔ تم نے جس کو بنایا، تم نے جس کو بھی بنایا، تم کو مبارک ہو۔ ہم کہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، جس کو بھی تم بناؤ۔ یہ ایک دن کہہ چکا ہوں نا میں کہ قرآن میں ہے مولا کس کے پاس ہوگا، وہ سب ذہن میں اپنے رکھیے گا۔ اور کیا، جس کو بھی تم نے بنایا بناؤ، ہمیں تم سے کوئی جھگڑا نہیں کرنا، کوئی بات نہیں ہے، لیکن صرف اتنا کہنا چاہتے ہیں کہ تم کو تمہارا بنایا ہوا مبارک ہو، لیکن کبھی کبھی اپنی پرابلم میں اس کو بلا کے دکھاؤ۔ بتاؤ بھائی، اچھا تمہاری پرابلم میں بلا نہیں سکتے؟ کہا نہیں، کہا اچھا کبھی تم پرابلم میں ہو تو وہ آ جائے تمہارے ساتھ مدد کرنے کے لیے۔ کبھی ایسا ہوا کہ تم کسی پرابلم میں ہو؟ میرے سامنے تو کوئی پرابلم ہی نہیں آئی، تو کاہے کے لیے وہ آئیں گے؟ ہم نے کہا اچھا ٹھیک ہے، زندگی تم نے بڑی بہادری سے گزار دی، قبر میں تو پرابلم آئے گی، اس میں آئے گا، صراط پہ تو پرابلم ہوگی، اس میں ملے گا، قیامت میں پرابلم ہوگی، وہاں آئے گا۔ کہا نہیں آئے گا۔ میں نے کہا اسی لیے تو یہ تمہارا بنایا ہوا ہے، جس کو اس نے منتخب کیا تھا وہ قبر میں بھی آتا ہے، صراط میں بھی آتا ہے، قیامت میں بھی آتا ہے، اور جب بلاؤ یا علی کہہ کے آ جاتا۔ اب جب نہیں مجھ سے آواز دے، اما مولوی کیا مجھ سے بات کرتے ہو کہ بلایا نہیں آ جائے؟ اما جو رسول کے بلانے پہ نہ آیا ہو وہ مسلمان کے بلانے پہ خاک آئے گا۔ صلوات پڑھتے محمد و آل محمد۔ امام اچھوں کا بھی ہے
امام بروں کا بھی ہے، لیکن خالق نے قرآن میں بتلایا تھا، تمہارا تو حسبنا کا دعویٰ تھا، وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، تم وسیلے کو تلاش کرو، یعنی بنا اس نے دیا ہے، تلاش تم کو کرنا ہے، بناؤ نہیں۔ قرآن ہے، تلاش کرو، اس نے بنایا ہے، اپنا نہ بناؤ، سمجھ گئے؟ تو بنایا تو اچھوں کے بھی امام ہے اور بروں کے بھی امام، دونوں ہیں۔ قرآن کریم ریفرنس نوٹ کیجئے، قرآن کریم 28واں سورہ، سورہ قصص، جا کر دیکھیے گا۔ پروردگارہ کیا بروں کا بھی امام ہوتا ہے؟ کہاں ہوتا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے بروں کا امام ہوتا ہے، اور کیا آپ نے؟ اب اس کے بعد آئیے سورہ 21 سورہ انبیاء، اس میں آواز دی کہ اچھوں کا بھی امام ہوتا ہے، اچھوں کا بھی امام ہے، بروں کا امام۔ پروردگار اچھوں کا امام کیا کرتا ہے؟ جو اچھوں کا امام ہوتا ہے وہ تبلیغ کرتا ہے، وہ پیغام کو پہنچاتا ہے، سمجھ گئے؟ وہ نماز کی طرف بلاتا ہے، روزے کی طرف بلاتا ہے، زکوٰۃ کی طرف بلاتا ہے، سب بلاتا ہے، ادھر ادھر جاتا ہے، اور وہ جنت کی باتیں کرتا ہے، اور وہ کامیاب ہے۔ اچھا پروردگار یہ بروں والا کیا معاملہ ہے؟ یہ کیسے پہچانیے؟ قسم خدا کی قرآن ہے، میری کتاب گھر کی نہیں ہے، جائیے گا غور سے دیکھیے گا، سورہ قصص 28واں سورہ 73 اور 74 نمبر آیت، اطمینان سے کھول کے پڑھیے گا۔ پروردگار یہ بروں کا امام کیسا ہوتا ہے؟ کہ بروں کے جو امام ہیں نا، ان کے پیچھے میں نے دنیا میں لعنت لگا دی ہے۔ اب پریشان نہیں ہوئیے گا، اور ان کے منہ جو ہیں، چہرے وہ ٹیڑھے کر دیے گئے، بات نہیں سمجھ میں آئی۔ ایک جملہ آپ سے کہتا چلوں، اب پہچاننے کی ضرورت نہ ہو، جس کے پیچھے دنیا میں لعنت نظر آئے، سمجھئے یہی بروں کا امام ہے۔ اب کہاں کہاں لعنت ہے، کدھر کدھر لعنت ہے؟ جہاں لعنت نظر آئے سمجھئے گا یہ بروں کا امام ہے۔ ہم سے بات کرتے ہو، اما مکڑی نے تھوڑی سی مدد کر دی تو سورہ آ گیا، تم بڑے بڑے دعوے کرتے ہو، سورہ نہ صحیح ایک چھوٹی سی آیت دکھا دو۔ وہ منزل ہے جس منزل کو سمجھانا، اور ایک منزل اور آپ کے سامنے کر رہا ہوں، اور اس منزل کو آپ بہت غور کیجئے گا۔ دیکھیے میں نے کئی مجالس میں ابلیس کا تذکرہ کیا ہے نا، اور میں نے اس دن مجلس میں یہ بھی کہا کہ ابلیس نے کہا تھا پروردگار مجھ کو آدم کے سجدے سے بخش دے، پوری زمین پر سجدے ہی سجدے کر کے زمین کو چھا دوں گا سجدوں سے۔ کہا نہیں کہا تھا؟ ہے قرآن نہیں ہے؟ اچھا تو سجدہ کرنے کے لیے وہ راضی تھا؟ توجہ کیجئے گا، دیکھیے وہ سجدہ کرنے پہ راضی تھا نہیں تھا؟ سجدہ کرنے پہ راضی تھا۔ اچھا جب پروردگار نے کہا کہ اس کو سجدہ کر لے تو کیا کہنے لگا؟ نہیں کروں گا۔ اب سن کیا رہے ہیں یہ بتائیے؟ ابلیس اللہ سے مہلت بھی مانگتا ہے، اللہ کو سجدہ کرنے کی بات بھی کرتا ہے، لیکن جب اللہ کہتا ہے کہ آدم کو سجدہ کرو تو ہے نا، کلیئر ہے نا، کوئی ڈاؤٹ تو نہیں ہے نا؟ اب آئیے اردو زبان میں بات کرتے ہیں دو جملوں میں، اور کیا آپ نے، یعنی ابلیس
اللہ کی ذات کو مانتا تھا، ہے نا؟ ابلیس اللہ کی ذات کو مانتا تھا، لیکن جب اللہ نے بات کہی تو بات کو نہیں مانا۔ پھر جملہ سنیے گا، ابلیس ذات کو مانتا تھا، بات کو نہیں مانتا تھا۔ کیا ہوا؟ قانون آدم کے وقت بنے ہیں، روز قانون نہیں بنیں گے۔ قانون آدم کے وقت بنے ہیں، روز قانون نہیں بنیں گے کہ آج ایک نبی آئے قانون بنائے، آج ایک ملک قانون لے کے آئے۔ قانون بنا، جو ذات کو مانے بات کو نہ مانے اس پہ لعنت پڑے گی۔ تو جو محمد کی ذات کو مانے، جبکہ من کنت مولا، ذات کو مانے بات کو نہ مانے وہ لعنتی ہوگا۔ اور کیا آپ نے، اور اسی منزل پر جا کر دیکھیے گا، میں تو روز کوششیں کرتا ہوں وہ چیزیں لے کے آئیں کہ جو ہمارے نوجوان دن بھر موبائل ہاتھوں میں لیے بیٹھے رہتے ہیں، جیسے ہی میں کچھ کہوں بیٹھے بیٹھے جلدی سے وہ ہٹے اور فوراً گوگل پہ جا کے سرچ کریں۔ دیکھیے گا میری کتابوں میں نہیں، سب میں کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ کیا لکھا ہے؟ پیغمبر فرماتے ہیں، یا علی انتا بے منزلت راسی، اے علی میں جسم ہوں، تم میرا سر ہو۔ اے علی میں جسم ہوں، تم میرا سر ہو۔ کون سی حدیث کا تذکرہ آپ کا؟ کیا مطلب ہوا اس میں؟ جسم پیغمبر، سر علی، کیا مطلب ہوا؟ کیا سمجھے آپ؟ آئیے دو جملوں میں سمجھاتا ہوں۔ اگر جسم سے سر کو الگ کرو گے تو کیا ہوگا؟ قتل۔ اگر جسم سے سر کو الگ کرو گے تو قتل ہوگا۔ اب میں ایک مولوی کے پاس گیا اور میں نے مولوی سے کہا، مولوی صاحب آپ بڑے اچھے ہیں، آپ سے بڑی محبت ہے مجھے، آپ کے جسم سے محبت ہے، سر سے نفرت ہے۔ میں نے مولوی کو پکڑا، میں نے کہا جسم سے بڑی محبت ہے، سر سے آپ کے نفرت ہے، سر کاٹ دوں؟ کہا یہ ہے قاتل، یہ ہے قاتل۔ بہت توجہ کیجئے گا، یہ ہے قاتل۔ جس نے بھی سر سے جسم کو الگ کیا وہ قاتل کہلائے گا۔ تو محمد ہے جسم، علی ہے سر۔ اب جو محمد رسول اللہ کے بعد علی ولی اللہ نہ کہے وہ قاتل محمد ہے۔ صلوات بڑے محمد والے محمد۔ علی ولی اللہ۔ میاں جو آپ نے کہا کل میں کہہ چکا ہوں یہ کہ اگر باپ اپنے بیٹے کو اپنا بیٹا سمجھ رہا ہوتا تو ولایت کو پہنچا دیتا، تو کبھی نہیں جائیں گے۔ آئے تطہیر کا پہرا لگا ہوا ہے، وہاں کوئی نجاست نہیں جائے گی۔ اور کیا آپ نے، یہ وہ منزل ہے جس منزل کو سمجھانا ہے۔ اور آپ یاد رکھیے گا، سچ بتائیے، مولا کائنات، کیا مولا کو فضائل کی چاہت تھی؟
مولا کو چاہتی؟ کوئی بھی آپ کے سامنے آئے، نوجوانوں کہہ دینا اس سے، عرب پتی کے بیٹے کو فضائل کی چاہت نہیں تھی۔ اگر علی کو چاہت ہوتی تو علی کہتے کہ میں برات کی آیتیں لے کے جاؤں گا۔ سورہ برات کی آیتوں کو چاہت تھی کہ علی لے کر جائیں، لہذا گئے ہوئے بڑے میاں کو بلایا گیا، علی کو بھیجا گیا۔ اگر علی کو فضائل کی چاہت ہوتی تو علی خیبر میں جاتے، لیکن علی کو چاہت نہیں تھی، علم کو چاہت تھی کہ علی کے ہاتھ میں آئے، لہذا بلا کر علی کو علم دیا گیا۔ یاد رکھو، علی کی چاہت نہیں تھی کہ کعبے میں ولادت ہو، اگر چاہت ہوتی علی کی تو تالا کھول کے جاتی، تالا کھول کے نہیں گئی، در بن کے بلائی گئی۔ ایک بلند آواز سے صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ دروازہ کھول کے بلائی گئی ہیں۔ کسی بھی فضیلت کی منزل پہ دیکھ لیجئے، مولا نے فضیلت تلاش کرتی رہی۔ مسلمانوں، بہت قرآن کے شوقین ہو، بہت قرآن کے شوقین ہو۔ قرآن میں کیا کہا ہے؟ ملائکہ آئے، آنے کے بعد کہتے ہیں پروردگارا اس کو خلافت دے رہا ہے جو خون ریزی کرے، خون ریزی کرے، اس کو بھیجا جا رہا ہے، اس کو خلیفہ بنایا جا رہا ہے جو خون ریزی کرے۔ حضرت نے کہا انی عالم ہو، میں اللہ تعالیٰ جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ نہیں سمجھ میں بات آئی آپ کے؟ نہیں پہنچا آپ کا ذہن؟ آ کر دیکھو، علی کی تمنا نہیں تھی کہ وہ اوپر سے تلوار آئے، یہ اس تلوار کی تمنا تھی کہ جلد سے جلد علی کے ہاتھوں میں پہنچوں۔ اسی لیے وہ ملک جو نفرت کر رہا تھا خوریزی سے، وہی سپلائی کر رہا ہے۔ دیکھیے، مولا کائنات نے کبھی بھی پیغمبر کے سامنے زبان نہیں کھولی۔ مولا کائنات نے جو آرڈر ہوا فوراً قبول، یا علی قبول، یا علی قبول، یا علی قبول۔ ایک موقع ہے، ایک موقع ہے، کبھی نہیں کہا کیوں، کاہے کے لیے، کس لیے، چنانچہ کچھ نہیں۔ پیغمبر جو پیغمبر کہہ دے علی سر کو جھکائے ہوئے ہیں، جو پیغمبر کہہ دے علی سر کو جھکائے ہوئے ہیں۔ ایک موقع ایسے ہے جہاں پیغمبر کے سامنے مولا نے فرمایا، کیا فرمایا؟ اے علی تم میرے بستر پہ لیٹ جاؤ اور میری جان بچ جائے گی۔ اب علی بولے یا رسول اللہ، کیا میرے لیٹنے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ اے میرے مولا، آپ نے تو کبھی زبان نہیں کھولی، جب کہہ دیا پیغمبر نے تو لیٹ جائیے۔ کہا نادان تو ہے، میں تاریخ میں لکھوانا چاہتا ہوں کہ رسول کی جان سونے والے نے بچائی ہے، رونے والے نے نہیں بچائی ہے۔ یہ عظمت ہے ولایت کی، اور یہ مرتبہ ہے۔ اس مرتبے کو دنیا سمجھے کہ جہاں پیغمبر اسلام کہہ رہے ہیں، اور قسم خدا کی اچھے اچھوں کی نیند اڑ جاتی ہے، اچھے اچھوں کی نیند اڑ جاتی ہے۔ ابھی کہہ دوں وہ گر رہا ہے، سب بہار،
یہاں تلواریں کھچی ہوئی ہیں. میں نے یہی کہا اسی لیے تو پتہ چلتا ہے اگر نفس مضطربہ ہوتی تو بھی اضطراب ہوتا, کروٹیں بدلتی. یہ تو نفس مطمئنہ تھی, اطمینان والے. سو گئے اور پھر جب اٹھے, آج میں سویا ہے, جملہ نہیں ہے, آج سویا. بھئی یہ سونے کی ضرورت یا ضرور تھی؟ آپ بتائیے. 2 منٹ اور لے لوں, اس کے بعد مساج. ایک بات آ گئی ہے تو آپ کے ذہنوں تک پہنچا دوں. بتائیے سونے کی ضرورت تھی؟ بھئی لیٹ جاتے اور پھر اٹھ کے یہ کہنا کہ آج میں سویا. یہ کیا معاملہ تھا سونے کا؟ سلانے کا اتنا معاملہ کیا ہوا؟ بس 2-3 جملے ہیں, بہت سنبھل کے لیجئے گا, میرے اوپر کوئی الزام نہ لگائیے گا. جتنی صفات اللہ کی تھیں وہ سب مولا کے پاس تھیں یا نہیں تھیں؟ سب تھی نہیں تھی؟ سب گردن ہلا رہے تھی. اس نے اپنے صفات کا مظہری تو بنا کر ان کو بھیجا تھا, ہے نا؟ جو صفتیں وہاں تھیں وہی صفتیں یہاں بھی ہیں. اب یہ صفتیں جتنی تھیں یہ کئی لوگوں کے پاس ہو گئیں. پھنسا کچھ معاملہ کیا ہے؟ کچھ معاملہ پھنس گیا کیا؟ بھئی اللہ کے پاس بھی صفتیں تھی. خدا کو خدا کیوں کہا؟ کیوں کہا؟ حنان منان دیان مستعان جلیل جمیل وکیل کفیل قہار جبار رحمان. ساری صفتیں دیکھی تو خدا کو خدا کہا, اور جب وہ ساری صفتیں ٹرانسفر ہوئی ادھر تو ہم نے کہا یہ ولی خدا ہے نا, کہا نا. لیکن نصیری نے کیا کہا؟ نصیری نے کیا کہا؟ ہم نے سنبھل کے کہا یہ ولی خدا ہے, نصیری نے کہا یہ بھی خدا ہے. بھئی صفات دونوں کے پاس تھی, تو اب لازم تھا اللہ کے اوپر کہ ایک صفت علی کی لے لی جائے. علی کی ایک صفت کو لے لیا جائے تاکہ اللہ اللہ رہے اور علی علی رہے. ایک صفت دے دو علی, ایک صفت دے دو علی. اچھا پروردگار کیا دو گے؟ اب مول بھاؤ کروا دوں آج. پروردگار کیا دے گا؟ کہا کہ چاند لے لو. کہا ٹوٹا ہوا چاند لوں گا. کہا چاند نہیں چاہیے. اچھا علی سورج لے لو. کہا اشارے پہ ناشتا ہوا سورج بھی نہیں چاہیے. علی جنت لے لو. جنت میں کیا کروں گا لے کے؟ وہ تو میرے بچوں کو پہلے ہی مل چکی ہے. پروردگارہ ایک صفت کے لیے ہر چیز کا آفر دے رہا ہے کہ ایک صفت دے دو علی, یہ لے لو, یہ لے لو, یہ لے لو. علی ہر چیز کو ریجیکٹ کر رہے ہیں کہ یہ کیا کریں گے, یہ کیا کریں گے, یہ کیا کریں گے, یہ کیا کریں گے. آخر میں خالق نے کہا ہوگا اے علی اب جو مرضی ہو وہ لے لو. علی نے کہا یہی مرضی دے دو. اللہ کو اونگ تک نہیں آئی ہے, علی سو گئے ہیں.
علی کو سلا کر شب ہجرت اپنی مرضی دے دی. یاد رکھو ان کی نفس وہاں ہے، اس کی مرضی یہاں ہے. بس ایک جملہ، اس کے بعد بات ختم. ان کی مرضی، ان کی نفس وہاں ہے، اس کی مرضی یہاں ہے. تو اب اگر کسی کو علی سے بیعت لینا ہے تو اللہ سے بیعت لے، اور اگر کسی کو رضی اللہ لکھنا ہے تو علی کو راضی کرے. یہ عظمت ولایت ہے. اور یاد رکھیے گا جب منصب دیا جاتا ہے تو ذمہ داریاں بڑی ہوتی ہیں. حسین جو مدینے سے چلے تھے وہ اسی دین کی حفاظت اور ذمہ داری کو لے کر چلے تھے. عزاداران امام مظلوم، یہ اس عشرہ کہا جاتا ہے، اس کی یہ آخری مجلس ہے. آج جو مصائب ہوں گے وہ دو مصائب ہوں گے. ایک شہزادے علی اصغر کے مصائب ہوں گے اور ایک غریب زہرا کے مصائب ہوں گے. آج پرسہ دینا ہے پیغمبر کو جو اپنی زندگی میں کئی بار روئے. کبھی حسین کو سینے پہ لٹا کے روئے، کبھی خاک کربلا ملنے کے بعد روئے. عزاداروں، جو بزرگ بیٹھے ہیں ان کو یاد ہوگا کہ اس حسینیے کی خصوصیت یہ رہی ہے کہ یہاں جب 9 کو مصائب ہوتے تھے تو زبان سے کچھ نہیں کہا جاتا تھا. یہاں صرف اشاروں میں مصائب ہوتے تھے، چونکہ یہ لکھنؤ کا سب سے قدیم ترین عشرہ ہوتا تھا. یہاں مشکلات اور مصیبتیں آتی گئیں اور اس کے بعد یہ سارے مسائل سامنے ہیں جن کو کہا نہیں جا سکتا ہے. لیکن الحمدللہ اب آپ حضرات کی کثرت سے آمد سے وہ چیزیں دفع ہو گئی ہیں. مصائب زیادہ ہوتے ہیں، مصائب زیادہ ہوتے تھے. کوشش یہی کرتا ہوں، قسم خدا کی دعا مانگ کے بیٹھتا ہوں، بی مصائب پڑھنے کی ہمت دے دیجیے گا. میں روز اس جملے کو دہراتا ہوں، تکرار کرتا ہوں. اس غریب ماں کی خاطر جس ماں کا صرف ایک جملہ تھا، بابا روئے گا کون. عزاداروں، بی بی دیکھ رہی ہوں گی اپنے اپنے آراموں کو چھوڑے ہوئے اس شدید گرمی میں. کوئی دھوپ میں کھڑا ہے، کوئی دھوپ میں بیٹھا ہے. میرے لال پہ گریہ کرنے والے بیٹھے ہوئے ہیں. ایک عزا خانے سے دوسرے عزا خانے ماتم کرنے والے جا رہے ہیں. آنکھوں میں آنسو چھلک رہے ہیں. بی بی بہت مطمئن ہوتی ہوں گی، لیکن تصور کیجئے جب یہ عورتیں، بچیاں، بیویاں چھوٹے چھوٹے بچے لے کر دھوپ میں چلتی ہیں تو ایک عزادار دوسرے عزادار سے کیا کہتا ہے؟ قسم خدا کی کتنے کم سن بچوں کو مائیں لیے چل رہی ہیں. ذرا سا چل کے تو دیکھو کہ اس گرمی میں لیے جا رہی ہیں. ایک مجلس سے دوسری مجلس. میں کہوں گا ہاں یہ مائیں اپنے بچوں کو لے کے چل رہی ہیں، لیکن سب کے بیگ میں پانی کی بوتل ہے. جب بچہ روئے گا پانی پلا دے گی. لیکن ہائے اصغر،
عزادارو بہت اطمینان سے مصائب پڑھوں گا، ابھی بہت وقت ہے ہمارے پاس، اطمینان سے۔ عزاداران امام مظلوم، یہ وہ مصیبت کی منزل ہے۔ سچ بتائیے، شہزادے علی اصغر تو نہیں آ رہے تھے نا؟ سغرا کی گود میں لپٹ گئے تھے، نہیں آ رہے تھے؟ زینب نے کہا آ جاؤ، کہا نہیں۔ علی اکبر نہیں، عباس کوشی کے بعد نہیں جا رہے۔ پھر اس کے بعد حسین کو بلایا گیا، کہا آقا اصغر نہیں آ رہے ہیں، بلایا اصغر نہیں آئے۔ عزاداروں اب کیا کہا بتائیے آپ؟ کسی مولوی نے بتلایا کہ کیا کہا؟ کسی ذاکر نے بتلایا کیا کہا؟ کچھ کہا کان میں، کچھ کہا کان میں، کیا کہا ہوگا؟ عزاداروں دلوں پہ ہاتھ رکھ کے کہیے، میں نے کل بات کہی تھی نا، بات میں نے کیا کہی تھی؟ اس عقیدے کو لے کے چلیے گا کہ عیسیٰ نہ بولنے کے سن میں بولے تھے، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اصغر بھی نہ سمجھنے اور نہ بولنے کے سن میں بول رہے ہیں۔ اصغر سے یہی کہا ہوگا امام مظلوم نے، اصغر جب کربلا کے میدان میں ہم حل من ناصر ینصرنا کہیں گے تو میری آواز پہ لبیک کون کہے گا؟ شب عاشور، شب عاشور ہر ماہ میرے مصائب کچھ جملے پڑھے ہوئے ہوتے ہیں اور کچھ جملے آپ کے جذبات تک پہنچانے کے لیے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا تصور بہت آسانی ہو۔ سچ بتائیے، جب شب عاشور ہر ماں اپنے بچے کو لیے تھی، قاسم کل جان دے دینا، اونا محمد کل جان دے دینا، اکبر کل جان دے دینا، رقیہ اپنے بچوں کو، جناب مسلم کی زوجہ اپنے بچوں کو لیے کل جان دے دے، سب کہہ رہی ہوں گی، بتائیے جناب رباب کیا کر رہی ہوں گی؟ بتائیے جناب رباب کیا کر رہی ہوں گی؟ کبھی سوچا اس بات کے اوپر کہ ہر بی بی تو قربانی ہدیہ پیش کر دے گی، میں کیا کروں گی؟ عزاداران امام مظلوم رباب جھولے کے پاس بیٹھی ہوں گی، اصغر کو دیکھ رہی ہوں گی، آنکھوں سے آنسو جاری ہوں گے، اے اصغر تم تو اتنے کم سن ہو کہ میدان میں نہیں جا سکتے، اصغر کل میں فاطمہ کے لال پر کیا قربان کروں گی؟ اے اصغر میں کیا قربانی پیش کروں گی؟ عجب نہیں کہ وارے سے اصغر نے کہا ہو، اے ماں روئیے نہیں، بابا سے بات ہو گئی، اصغر بھی قربانی دے گا۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ۔ جناب علی اصغر، جناب علی اصغر نے ماں کو مطمئن کیا ہوگا، اماں میں جاؤں گا، پیروں سے نہیں جا سکتا ہوں، گودی میں جاؤں گا، مطمئن کر دیا ہوگا۔ عزاداران امام مظلوم، عاشور کا دن وہ وقت آیا کہ حسین مقتل سے سب کے لاشیں لا کر سجا چکے ہیں، اب وہ وقت آ گیا کہ حسین آواز بلند کرتے ہیں، زینب خدا حافظ، ام کلثوم خدا حافظ، سکینہ خدا حافظ، کبرا خدا حافظ، لیلا رباب خدا حافظ، ایک ایک کو خدا حافظ کہہ رہے ہیں۔ اس کے بعد جناب فضہ کو بلاتے ہیں، فضہ میرے نزدیک آؤ۔ فضہ آئیں، آنے کے بعد فضہ تبرکات کا ایک صندوقچہ ہے جو اندر فلاں مقام پہ رکھا ہوا ہے، اس کو لے آؤ۔ دیکھو اس کو جب لانا تو چھپا کے لانا، زینب نہ دیکھے، زینب نہ دیکھے۔ ایک ایک جملہ پڑھا ہوا ہے کتاب میں، میں نے اپنی آنکھوں سے۔ اب حسین ایک دفعہ عباس کے خیمے کا پردہ ہٹاتے ہیں، علی اکبر کے خیمے کا پردہ ہٹایا، انصار کے خیموں کے پردے ہٹائے،
نہیں عزادارو تم تصور نہیں کر پا رہے ہو، میرا غریب امام ایک ایک خیمے میں جا رہا تھا، عباس کا خیمہ بھی خالی، علی اکبر کا خیمہ بھی خالی، اور محمد کا خیمہ بھی خالی، سب کے خیموں میں گئے۔ اس کے بعد جناب زین العابدین کے خیمے میں آئے۔ جناب زین العابدین غش میں ہیں، جناب زینب سرانے بیٹھی ہوئی ہیں۔ اس کے بعد جناب زینب انہوں نے شانے پہ ہاتھ رکھا، سید سجاد نے آنکھیں کھولی، دیکھا میرا بابا سامنے بیٹھا ہوا ہے، خون بہہ رہا ہے، جسم زخموں سے چور چور ہے، ابھی جنگ نہیں کی ہے، لیکن امام زین العابدین کے یہ جملے ہیں کہ خون بہہ رہا ہے، اور جملہ جو میں ہر سال پڑھتا ہوں، فوارے بہہ رہے ہیں۔ کونیوں کا سہارا لیا، کہا بابا ان منافقین سے مذاکرات کہاں تک پہنچی ہے؟ بہت اطمینان سے جملہ سنیے گا میرے مظلوم امام کا۔ صرف میرے مظلوم امام پر یہ تیر تلوار اور نیزے کے زخم نہیں تھے، اور زخم دیکھیے گا جناب علی اکبر سے، جناب سید سجاد کہتے ہیں کہ بابا منافقین سے گفتگو کہاں تک پہنچی؟ امام حسین فرماتے ہیں سید سجاد ان پر شیطان مسلط ہے، جنگ ہو رہی ہے۔ ایک دفعہ جناب زین العابدین پوچھتے ہیں بابا چچا عباس کہاں ہیں؟ جناب زینب فرماتی ہے جیسے یہ جملہ کہا میں نے منہ گھما لیا کہ بھیا میرا کیا جواب دیتا ہے۔ حسین نے آواز دی سید سجاد عباس کے بازو کٹ گئے۔ پلٹ کے سید سجاد نے دوسرا جملہ کہا اے بابا میرے بھیا علی اکبر کہاں ہے؟ امام نے فرمایا سید سجاد سینے پر برچھی کھا گئے۔ اس کے بعد سب کا نام لے کے پوچھتے، مظلوم کربلا نے فرمایا اے بیٹا سید سجاد اب تمہارے اور میرے سوا کوئی نہیں ہے۔ سید سجاد جیسے یہ جملہ سنتے ہیں ایک دفعہ سہارا لے کر اٹھتے، کہا پھوپھی اماں میری عصا لائیے گا، پھوپھی اماں میری تلوار لائیے گا۔ جیسے یہ جملہ کہا سید سجاد کہا میدان میں جاؤں گا، بابا کے دشمنوں سے جنگ کروں گا۔ کہا بیٹا تم بیمار ہو، سلسلہ امامت رک جائے گا، تمہاری جنگ میری شہادت کے بعد شروع ہوگی، جب بیویوں کے سروں سے چادر چھینی جائے گی، ہاتھوں میں رسن باندھی جائے گی، تماشائیوں کا مجمع ہوگا، تمہارے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہو۔ جزاکم اللہ جزاکم اللہ، رونے میں بخل نہ کرو بیویوں۔ سید سجاد کو امامت حوالے کی، اس کے بعد اٹھے، جناب زینب نے دیکھ لیا فضہ اب ہمیں چھپا کے کچھ لیے جا رہی ہیں۔ فضہ یہ کیا لیے جا رہی ہو؟ فضہ یہ کیا لیے جا رہی ہو؟ کہا شہزادی کچھ نہیں۔ کہا فضہ بتاؤ کیا لیے جا رہی ہو؟ کہا شہزادی کچھ نہیں۔ کہا فضہ تمہیں ماں کے حق کا واسطہ بتا تو کیا لیے جا رہی ہو؟ شہزاد جو فضہ نے چادر ہٹائی، زینب نے دیکھا، ایک چیخ ماری، فضہ اس میں میرے بھائی کا کفن ہے۔ اماں نے کہا تھا جب حسین یہ پہن لے تو واپس نہیں آئے۔ جزاکم اللہ۔ جناب فضہ وہ صندوقچہ دیتی ہیں، حسین اس لباس کو پہنتے ہیں۔ زینب کہتی بھیا آپ اب میدان میں جا رہے ہیں، میدان میں جائیے، لیکن مجھے اماں کی وصیت پہ عمل کرنے دیجئے۔ کہا کیا ہے اماں کی وصیت؟ کہا بھیا اماں نے کہا تھا جب یہ لباس پہن کے حسین جائے تو اس کے گردن کے بوسے لے لینا۔ زینب میں نہیں ہوں گی، بوسے لے لینا۔ زینب نے باہیں ڈالی، بوسے لیے۔ اس کے بعد حسین نے کہا اے بہن زینب میں بھی اپنے بابا کی وصیت پہ عمل کرنا چاہتا ہوں۔ چادر کو ہٹایا، زینب کے بازوؤں کے بوسے لیے۔
جزاکم اللہ جزاکم اللہ۔ اس کے بعد جناب امام حسین اب رخصت ہو رہے ہیں، بہت اطمینان سے کیسے رخصت ہو رہے تھے؟ تم بتاؤ کیسے رخصت ہو رہے تھے؟ خیمے میں کیا منظر ہے؟ سب کہہ رہے ہوں کہ خیمے میں یہ منظر تھا، زینب پیٹ رہی ہوں گی، ام کلثوم پیٹ رہی ہوں گی، رقیہ دامن میں لپٹی ہوگی۔ نہیں، اے بیبیوں، تم بیٹھی ہو اتنی بڑا تعداد میں، تم کو بتا رہی جب تم زری رخصت کرتی ہو تو کیا عالم ہوتا ہے؟ الوداع یا حسین، مولا خدا حافظ۔ ارے جب زری اٹھتی ہے سر پٹ جاتے ہیں، جب حسین نکل رہے تھے۔ جزاکم اللہ۔ حسین نے بیویوں سے کہا یہ رونے کا وقت نہیں ہے، اپنی چادروں کو سنبھالو، اب تمہارا امتحان شروع ہے۔ زینب اب رو نہیں، تمہاری جنگ شروع ہونے والی ہے، اب تم کو جنگ کرنا ہے، اب تم کو ڈھارس بندھانا ہے۔ زینب اب تمہاری چادریں چھنیں گی، خیموں کو جلایا جائے گا۔ عزاداروں، جناب سکینہ کا ایک چھوٹا سا جملہ ہے، وہ کہتا چلوں، جیسے امام حسین نے فرمایا کہ اب اشقیاء خیموں کی طرف آئیں گے، سکینہ کہ نہیں بابا تو ہم کو نانا کے روضے پہ پہنچا دیجئے، بابا یہ ہم کو نانا کے روضے پہ پہنچا دیجئے، یہ ہم کو دادا علی کے پاس نجف پہنچا دیجئے۔ حسین نے کہا سکینہ یہ امتحان کی منزل ہے۔ امام حسین نکلے، میدان میں پہنچے، اور پہنچنے کے بعد آپ نے استغاثہ بلند کیا، حل من ناصر ینصرنا، کون ہے جو میری مدد کرے؟ بس جیسے ہی یہ آواز بلند ہوئی، جناب رباب کے خیمے میں رونے کی صدائیں بلند ہو گئی۔ جیسے ہی رونے کی صدا بلند ہوئی، حسین پلٹ کے آئے، یہ میری زندگی میں رونا کیسا؟ آہا، اب اصغر نے اپنے کو جھولے سے گرا دیا ہے۔ عزاداروں، امام حسین نے کہا لاؤ اصغر کو مجھے دے دو۔ اصغر کو لیا، اپنے بچے کے اوپر ابا کا سایہ کیا، میدان کی طرف چلے۔ عزاداروں، پوری تفصیل نہیں پڑھنا ہے مجھے، تفصیلات میں نہیں جانا ہے، لیکن دھوپ کتنی تیز تھی، دھوپ کتنی تیز تھی۔ سنتے ہو نا کہ اگر دانہ ڈالیں تو بھن جائے۔ عزاداروں، اب تم تصور کر کے بتاؤ، سچ بتاؤ، ابھی جب تم جاؤ گے تمہارے پیر جلیں گے نا؟ زمین گرم ہو چکی ہے نا؟ اب سوچو عرب کی وہ جلتی ہوئی ریت جب اصغر کو لٹایا ہوگا۔ اے فوج جفاکار، بچے کو لے جاؤ، پانی پلا کے دے دو، اصغر پہ کیا گزری ہوگی۔ اصغر تڑپ گئے ہوں گے۔ ادھر سے آواز آئی، اینا اینا حرملہ اقتا کلام الحسین۔ ادھر حسین نے آواز دی، حسین نے علی اصغر تم تو شیر خدا کے پوتے ہو، اپنی حجت کو تمام کرو۔ علی اصغر نے اپنی سوکھے ہوئے ہونٹوں پہ سوکھی ہوئی زبان پھیرنا شروع کر دی۔ جیسے ہی پھیری ویسے ہی آواز بلند ہوئی، حرملہ کہاں ہے؟ حرملہ نشانہ لو، نشانہ لو۔ اے عزادارو، ایک دفعہ حرملہ نے 3 بھال کا تیر چلے کمان میں جوڑا، ہاتھ کانپے گر گیا، پھر جوڑا، ہاتھ کانپے گر گیا، پسرے ساتھ آگے بڑھا، کہا یہ کیا ہو گیا؟ تیرے ہاتھ کانپ رہے، کہا تجھے نہیں معلوم؟ ارے جیسے ہی نشانہ لیتا ہوں، ایک نقاب پوش بی بی، ہائے میرا بچہ۔ جزاکم اللہ۔ بیبیوں، تمہاری گودوں میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ذرا سے احساس کرنا ہے، احساس۔ تم نے جملہ سن لیا میرا مصیبت کا، کئے بھال کا تیر تھا؟ ہے
3 کا 3 بھال کا تیر تھا. یہ 3 سمجھتے ہو جس میں 3 نوکیں ہوتی ہیں. عزادارو 3 نوکیں ہوتی ہیں. اب تم تصور کرو 3 نوکیں جس میں تھی وہ تیر کتنا چوڑا تھا, اصغر کی گردن کتنی چوڑی تھی. ارے اسی لیے تو رباب نے کہا اے اصغر کہ تمہارے جیسے بچے ذبح کیے جاتے ہیں اس کان سے اس کان. جزاکم اللہ. سکینہ کو تو نہیں پتا تھا نا. سکینہ تو سوچ رہی تھی نا بابا پانی پلانے کے لیے لے گئے ہیں. سکینہ تو سوچ رہی تھی بابا پانی پلانے کے لیے لے گئے ہیں. سکینہ مطمئن تھی میرا بھائی پانی پی کے آئے گا. عزاداران امام مظلوم جناب امام حسین نے اس خون کو لیا, آسمان کی طرف پھینکنا چاہا. آواز آئی قبول نہیں کریں گے, یہ ناحق خون ہے. حسین نے اس خون کو اپنے چہرے پر ملا, ایسے ہی نانا کے سامنے جائیں گے. اس کے بعد اصغر کے جنازے کو لیا. عزاداروں کل جب تم اعمال کرو گے نا تو کیا ہوگا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. انا للہ و انا الیہ. آگے پیچھے قدم کرتے ہو نا. عزاداروں یہ اصغر کا جنازہ کتنا وزنی تھا کہ حسین آگے بڑھتے تھے اور پھر پیچھے آ جاتے. جزاکم اللہ جزاکم اللہ. عزاداران امام جناب امام حسین شہزادے علی اصغر کے جنازے کو لاشے کو لے کر ایک دفعہ در خیمہ پہ پہنچے. در خیمہ پہ جیسے ہی پہنچے عزاداروں ایک جملہ تم سے بتانے جا رہا ہوں, سن کے فکر کر لو تو اپنے امام کی مظلومیت پہ پوری زندگی روتے رہو گے. عزاداران امام مظلوم میرا امام لاجواب ہو گیا, جواب نہ دے سکا. سکینہ کا ایک جملہ امام حسین جواب نہیں دے پائے. عزاداران امام مظلوم امام نے آواز دی رباب اپنے بچے کو لے جاؤ. جیسے یہ جملہ کا رباب اپنے بچے کو لے جاؤ, سکینہ نے سن لی آواز. سکینہ نے آواز سن لی. سکینہ سمجھ گئی میرا بھیا آ گیا, میرا بھیا پانی پی کے آ گیا, میرا بھیا پانی پی کے آ گیا. اب جو سکینہ نے ابا کے اندر اصغر کو خاموش دیکھا تو بابا کے چہرے کو دیکھا, کہا بابا اصغر کی خاموشی یہ بتاتی ہے اصغر کو پانی مل گیا, اصغر نے پانی پی لیا. اے عزادارو میرا غریب امام سکینہ کو کیا جواب دے؟ امام نے دامن کو ہٹایا. اب جو سکینہ نے دیکھا ایک چیخ ماری, اماں میرا بھیا مارا گیا. مظلوم کربلا لے کر آئے پشت خیمہ اصغر کے لاشے کو دفن کر دیا. حسین میدان میں آئے, جنگ کرنا شروع کی. قسم خدا کی پہلے رجس پڑھا, خطبہ پڑھا, اس کے بعد حجت کو تمام کیا. جب سب طریقے سے تمام ہو چکی تو امام حسین نے فرمایا اے پسر سعد اگر تو چاہتا ہے جنگ ہو تو چلو ایک ایک کر کے بھیجو. پسر سعد نے اس کو قبول کر لیا. ایک ایک کر کے سپاہی آتے رہے, حسین سب کا سر اڑاتے رہے. حسین اس طریقے سے کر رہے تھے کہ ارباب مقاتل لکھتے ہیں ایک سر ہوا میں ہوتا تھا, دوسرا اڑ جاتا تھا, دوسرا اڑتا تھا, تیسرا پھر اڑ جاتا تھا. وہ زمین سے گر نہیں پاتا تھا پھر اڑ جاتا تھا, زمین میں سر گر نہیں پاتا تھا اڑ جاتا تھا. بڑے غضب کی جنگ ہو رہی تھی. کیوں نہ ہو یہ شیر فاطمہ کا سر تھا, یہ علی کا بیٹا تھا, یہ رسول کا بیٹا تھا. اس طریقے سے جنگ کر رہا تھا, بہت جنگ ہو رہی تھی. عزاداران امام مظلوم پھر اس کے بعد ایک دفعہ پسر سعد نے کہا اے فوجیوں, اے سپاہیوں, اگر اس طریقے سے تم جنگ کرو گے یہ علی و فاطمہ کا بیٹا ہے, یہ شام تک سب کو ختم کر دے گا, سب مل کے حملہ کرو. اب تیروں کی بارش بھی ہوئی, نیزے بھی چلے, تلواریں بھی چلی اور چاروں طرف سے حسین کو گھیر لیا. لیکن عزاداروں ارباب مقاتل لکھتے ہیں حسین کی وہ جنگ تھی جو تاریخ میں کسی نے نہ سنی ہوگی, نہ پڑھی ہوگی, نہ دیکھی ہوگی. وہ تھی کبھی میمنے پہ حملہ کرتے ہیں, کبھی میسرے پر حملہ کرتے ہیں, کبھی قلب لشکر پہ حملہ کرتے ہیں. دشمن بھاگتا ہے پیچھے, اتنا دور بھاگتا ہے کہ حسین ٹھہر جاتے ہیں. پھر جب دشمن قریب آتا ہے پھر اس پر حملہ کرتے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ اتنی شجاعت کا یہ عالم تھا کہ اتنے زخم کھانے کے بعد, جوان کا لاشا اٹھانے کے بعد, 6 مہینے کے بچے کی گردن سے تیر نکالنے کے بعد, 32 برس کے بھائی کے بازو اٹھانے کے بعد, اتنی طاقت کسی کے پاس نہیں ہو سکتی ہے. یہ کوئی انسان نہیں ہو سکتا ہے, یہ کوئی فرشتہ ہوگا.
حسین جنگ کر رہے ہیں، عزاداران امام مظلوم حسین جنگ کر رہے ہیں، حسین جنگ کر رہے ہیں. لیکن جب امام حسین جنگ کر رہے تھے تو کچھ جملے زبان پہ لا رہے تھے، جملے زبان پہ لا رہے تھے. اور وہ جملے کیا تھے عزاداران امام مظلوم؟ وہ جملے یہ تھے، جب دشمن بھاگتا تھا تو امام فرماتے تھے ظالموں اب تم کہاں بھاگتے ہو، تم نے میرے اکبر کو مار ڈالا. اب ظالموں تم کہاں بھاگتے ہو، تم نے میرے قاسم کو مار ڈالا. اے ظالموں اب تم کہاں بھاگتے ہو، تم نے میرے عباس کو مار ڈالا. حسین دشمن کے اوپر حملہ کر رہے تھے. جب دشمن بھاگتا تھا اور حسین ٹھہرتے تھے تو ایک دفعہ مقتل کا رخ کرتے تھے. اے عباس، اے علی اکبر، اے حبیب، اے زہیر، آؤ آنے کے بعد اپنے آقا کی جنگ کو دیکھو. جزاکم اللہ، جزاکم اللہ. بس عزاداران امام مظلوم، آپ لوگ بھی سنتے ہیں کہ امام حسین نے ایسا حملہ کیا کہ کوفے کی دیواروں سے دشمن ٹکرا گیا. سنتے ہیں اس کے لیے وجہ لکھی گئیں کہ کیسا اتنا شدید حملہ ہوا، کیوں اتنا زبردست حملہ ہوا. اس کے لیے لکھی گئیں بہت سی وجہ لکھی گئیں کہ حسین نے بڑا زبردست حملہ اس لیے کیا، حسین نے بڑا زبردست حملہ اس لیے کیا، امام حسین نے بڑا زبردست حملہ کیا. ایک وجہ عزاداروں وہ آپ کے سامنے بیان کر دوں جو مجھے لگتی ہے کہ یقینی طور کے اوپر یہی وجہ ہوگی. وہ وجہ کیا لکھی ہے؟ لکھا ہے کہ جب حسین نے چھٹا حملہ کیا، حملے میں جنگ کرتے کرتے فرات کے کنارے پہنچ گئے. اب جو ترائی پہ شیر کو سوتے ہوئے دیکھا، دونوں بازو کٹے. ہائے ظالموں، میرے بھائی کو مار دیا. اب جو حسین نے حملہ کیا دشمن کوفے سے ٹکرایا. جزاکم اللہ، جزاکم اللہ. عزاداران مظلوم امام حسین جنگ کر رہے ہیں، بہت بہادری سے جنگ کر رہے ہیں. عزاداروں حسین مصروف جنگ ہیں، سب نے آ کر مدد دی. تفصیل سے نہیں مسائل پڑھ سکتا، بس بہت جلدی اشاروں میں. عزاداروں اب وہ وقت آ گیا کہ جب ایک ندا آ گئی، بس حسین بس، بس حسین بس. تم اپنے رب سے راضی، تمہارا رب تم سے راضی. جیسے یہ صدا آئی حسین نے تلوار کو نیام میں رکھا، بھاگی ہوئی فوجوں نے گھیرا. اب کوئی تیر مارتا ہے، کوئی تلوار مارتا ہے. جس کے پاس کچھ نہ تھا وہ دامن میں پتھر لیے تھا. ایک پتھر پڑا، حسین نے دامن اٹھایا، ایک دوسرا تیر پڑا، تیسرا حلق میں پڑا. راکب دوش رسول زمین پہ نہ سنبھل سکا. جزاکم اللہ. راکب دوش رسول اب زین پہ نہ سنبھل سکا، زمین کی طرف چلا. لیکن زمین پر بھی نہیں آئے، زمین پر بھی نہیں آئے. امام نے فرمایا مولا میرے آقا کہاں تھے، کہاں تھے میرے آقا؟ عزادارو مظلوم کربلا تیروں پر معلق. امام زمانہ نے یہی تو کہا میرا جد مظلوم وہ تھا جو نہ زین پہ تھا نہ زمین پہ تھا. عزاداران امام مظلوم بی بی فاطمہ کا مقدر سن لو. 2 بیٹے تھے، ایک بیٹے کے جنازے پہ تیر، دوسرا بیٹے کا جنازہ تیروں پر. جزاکم اللہ، جزاکم اللہ. امام حسین زین سے زمین کی طرف چلے. عزاداران امام مظلوم اب تم تو سنتے ہو نا کہ سجدہ کیا تھا، سجدہ کیا تھا نا. ابھی میں نے کیا کہا؟ جنازہ اوپر تھا، جس میں اثر اوپر تھا، تیروں کے اوپر معلق تھا، تو سجدہ تو پیشانی رکھ کے کیا جائے گا نا. ارباب مقاتل نے لکھا ایک دفعہ حسین نے ہاتھوں پر زور دیا، تیر پیچھے نکلے، سر کو سجدے میں رکھا، شمر خنجر لے کر بڑھا. ماں نے آواز دی اے میرے لال حسین. جزاکم اللہ، جزاکم اللہ. عزاداران امام مظلوم ابھی مجلس نہیں تمام کروں گا، ابھی 2 دقیقے 3 دقیقے مسائب اور پڑھوں گا.
عزاداران مظلوم امام حسین اب وہاں پر موجود ہے نا، وہاں غریب ماں جیسے ہی زین سے زمین پہ چلے، پیغمبر مدینے سے آ گئے، علی مدینے سے آ گئے، حسن مدینے سے آ گئے، علی نجف سے آ گئے، انبیاء آ گئے، اوصیاء آ گئے، صدیقین آ گئے، شہداء آ گئے، صالحین آ گئے، ملائکہ آ گئے، سب زمین کربلا پہ۔ عزادارو بس ماں کو پرسہ دے دو، مجلس ختم کر دوں گا۔ ماں کی غربت سن لو عزادارو، ماں کی غربت۔ ایک ماں تپتے ہوئے صحرا میں اپنے بچے کا سر زانو پہ لیے، کئی نبی ہے، کئی علی ہے، کئی حسن ہے، کئی شہداء ہے، کئی صدیقین ہے، کئی صالحین ہے، کئی ملائکہ، سب کھڑے ہیں۔ ماں اپنے بچے کو لیے بیٹھی ہے، ماں اپنے بچے کو لیے ہوئے ہے، زانو بسر ہے۔ عزادارو شمر کا کند خنجر جیسے ہی اس نے ایک دفعہ وار کیا، ویسے ہی سارے ملائکہ آئے۔ حسین اب دیکھا نہیں جاتا، حسین دیکھا نہیں جاتا، ہم کو اجازت دے دو۔ دوسرا وار ہوا، انبیاء نے ہاتھوں کو جوڑا۔ تیسرا وار ہوا، شہداء نے ہاتھوں کو جوڑا۔ چوتھا وار ہوا، صدیقین نے ہاتھوں کو جوڑا۔ ارباب مقاتل لکھتے ایک ایک کر کے سب چلے گئے، ایک غریب ماں، شمر کا خنجر۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ۔ بس مجلس ختم ہو گئی، مجلس ختم ہو گئی۔ ماں کو پرسہ دینا ہے۔ ابھی شبیہ برآمد ہوں گی، ابھی گہوارہ برآمد ہوگا، ابھی علم عباس برآمد ہوگا۔ عزادارو پرسہ دے لینا۔ بس ایک جملہ اور کہتا ہوں، بات مجلس اس کے بعد مکمل ہے گی۔ سب تو چلے گئے، ایک ماں اپنے بچے کو لیے بیٹھی ہے۔ بس زیادہ کچھ نہیں پڑھوں گا، ایک دو جملے کہنا چاہتا ہوں۔ عزاداران مظلوم سچ بتاؤ، میں آدھے گھنٹے سے مصائب پڑھ رہا ہوں، تم رو رہے ہو نہیں رو رہے ہو؟ میں آدھے گھنٹے سے مصائب پڑھ رہا ہوں، تم رو رہے ہو نہیں رو رہے ہو؟ 1450 سال بعد تم رو رہے ہو، سب نہیں رو رہے ہو؟ میری زبان سے سن کے مصائب، آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں۔ جس کی آنکھ سے آنسو نہیں نکلتا وہ اے ہے کہہ رہا ہے۔ عزادارو 1450 سال بعد اب تم بتاؤ، اس وقت بی بی فاطمہ کہاں ہوں گی؟ مجلس ختم ہو گئی، بی بی فاطمہ کہاں ہوں گی اس وقت؟ کربلا میں ہوں گی نہیں ہوں گی؟ پیغمبر کہاں ہوں گے؟ کربلا میں ہوں گے نہیں ہوں گے؟ حسن کہاں ہوں گے؟ کربلا میں ہوں گے نہیں ہوں گے؟ زین العابدین کہاں ہوں گے؟ کربلا میں ہوں گے؟ اے عزادارو اب ایک جملہ ہے، مجلس ختم ہو گئی، اس ماں کی غربت پہ رو لینا، سب اب کربلا میں ہوں گے۔ یہ 1448 9 محرم سب کربلا میں ہوں گے۔ ارے جب سب پرسہ دینے بی بی فاطمہ کو بڑھیں گے تو بی بی کیا کہے گی؟ اے بابا میں کربلا میں تھی، میرا حسین ذبح کیا، حسین کے ہاتھوں میں اصغر گرا، سینے پہ اکبر کے بچڑی، عباس کے بازو، یا حسین یا حسین یا حسین۔